اس صورت کریمہ میں مسلمانوں کو اپنی اجتماعی زندگی بنانے اور گزارنے کے طریقے اور احکامات سکھائے ہیں۔ قرآن حکیم یہ انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے کہ ہر گھر، ہر خاندان اچھی زندگی بسر کرے۔ اور اچھی زندگی کب بسر ہوتی ہے کہ جب وہ مل جل کر رہیں، منظم ہو کر رہیں۔ اور مل جل کر اور منظم ہو کر آدمی اس وقت رہتا ہے کہ جب ان میں سے ایک امیر ہو، کسی کو بڑا بنا لیں اور اس کی بات جھگڑوں میں، لڑائی میں، ہر معاملے میں اس کی بات کو پہلی ترجیح دے دیں کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا۔ جب معاملات میں سارے یہ طے کر لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا ہمارے اس دائرے میں تو آخری فیصلہ کون کرے گا، سب اس پر متفق ہو جائیں۔ اور جب یہ متفق ہو جائیں گے اس پر کہ ہم نے اپنا کسی نہ کسی کو حاکم بنانا ہے، کسی نہ کسی کو ہم نے اپنا امیر بنانا ہے، تو اس کو قرآن حکیم نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہاں دو مسلمان ہوں یا تین ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا امیر اور اجتماع کا نمائندہ بنا کر، ادھر آگے آ جائیں ارشد صاحب، آگے پیچھے وہ اپنا کسی نہ کسی کو امیر بنا کر رکھیں۔ اس لیے فرمایا جہاں بھی تم دو ہو یا تین ہو، ہر ایک آدمی سفر میں ہو یا گھر میں، کسی نہ کسی کو اپنا امیر بنا کر رکھیں، امام بنا کر رکھیں، اجتماع کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہر آدمی اپنے ایک گھر میں چار آدمی اپنی اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، وہاں تو لڑائی ہوگی، نفرتیں ہوں گی، بغاوتیں ہوں گی، سرکشی ہوگی۔ اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی تو تعاون سے گزرتی ہے، عقل سے گزرتی ہے، علم سے گزرتی ہے، برداشت سے گزرتی ہے۔ اس لیے ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی قوام، اس کا قوام ہونا چاہیے۔ الرجال قوامون، یہاں قرآن نے فرمایا گھر کی معاشرے میں مردوں کو حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ اب مرد قوام ہے، حاکم ہے، لیکن قوام اور حاکم ایسا ہے کہ حقیقت میں وہ مربی ہے اور حقیقت میں وہ مؤدب ہے۔ وہ حکمرانی بھی کرے گا، ادب بھی سکھائے گا اور علم بھی سکھائے گا۔ تو اب یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں قوام بن کر رہے، حاکم بن کر رہے۔ حاکم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو نظر انداز کر دے۔ اب فرمایا حاکم جن پر ہوگا وہ حاکم مانیں گے تو وہ حاکم بنے گا۔ اس لیے اس نے اپنی حکومت کرنی ہے، لیکن گھریلو حکومت یہ دنیا کی حکومت کی طرح نہیں ہوتی، ظالم بادشاہوں کی طرح حکومت۔ یہ حکومت ہوتی ہے رحمت اور شفقت کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ حکومت ہوتی ہے کہ جس میں حاکم اور خلیفہ سے کوئی لوگ اس طرح نہیں ڈرتے جس طرح کسی درندے سے ڈرتے ہوں، کسی سے خوف کھاتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک گلی میں، وہاں بچے کھیل رہے تھے اور بچے کھیلتے ہوئے جب حضرت عمر کو دیکھا تو کئی سارے بچے وہاں سے بھاگ گئے اور ایک بچے وہ وہاں کھڑے رہے۔ غالباً حضرت جابر ابن سمرہ تھے، یہ کون سے بچے تھے، یہ تھوڑی سی بڑی عمر کے تھے، وہ کھڑے رہے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ سارے بچے بھاگ گئے ہیں مجھے دیکھ کر، اور تو کیوں نہیں بھاگا؟ کہنے لگا مجھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو میں نے کوئی جرم کیا نہیں مجھے آپ کا کوئی خوف ہو، اور راستہ اتنا بڑا موجود ہے کہ اس سے آپ گزر سکتے ہیں، تنگی کوئی بھی نہیں آپ کو بھی گزرنے کی، تو مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا خوف بھی دور کیا، دوسرے بچوں کا خوف بھی دور کیا کہ اب بچے ڈر کر نہ بھاگیں۔ ایک ہے عظمت،
ادب وہ اور چیز ہے، اور کسی کا خوف یہ اور چیز ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا؟ لیکن صحابہ اکرام کہتے ہیں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر آدمی آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات پیش کرتا تھا، اور ہر ایک کی بات سنتے تھے اللہ کے پیغمبر۔ کئی صحابہ تو یوں کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے پیغمبر کا میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ تعلق ہے، دوسرے کے ساتھ کم ہے، اور حالانکہ وہ سب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، سب کو محبت دیتے تھے۔ تو گھر کی جو حکومت ہوتی ہے، یہ حکومت، اس کے اوپر محبت کا جو عنصر ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر قوام بنایا مردوں کو کہ وہ حکومت کریں گے، قوام بنیں گے، ان کے حقوق کی نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے، ان کو ہر پریشانی سے بچائیں گے، ان کا ہر مسئلہ حل کریں گے۔ قوامون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ان کو صرف سزا دیں گے۔ اس لیے فرمایا قوامون علی النساء، یہ گھر کی زندگی مرد اور عورت سے مل کر چلتی ہے، اور مرد اور عورت دو ہیں، تو ان میں سے مرد حاکم ہے، عورت اور اس کے بچے اس کی رعایا ہے، لہٰذا وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے گا۔ کیوں؟ دو وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، فطری طور پر مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے، قوت اور طاقت کی بنیاد پر، عقل اور شعور کے اعتبار سے کہ وہ ہر مسئلے کو فوری طور پر سمجھ لیتا ہے اور اس کے حل کی پوری کوشش اور عقل اور سمجھ رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مرد کو یہ فضیلت دی ہے، قوت اور طاقت کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے قوام بنانے کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں، گھر کے اندر جو ضرورتیں ہیں، کھانے کی، کپڑے کی، چیزوں کی، یہ ساری ضرورتیں یہ عورتوں کی مرد پوری کرتے ہیں۔ جب ضرورتیں مرد پوری کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اب باہر سے مرد مال کما کے لائے گا، اور عورت اس مال کو گھر کی منشا اور تقاضوں کے مطابق اس کو خرچ کرے گی۔ مال کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، اور مال کو گھر کے تقاضوں پر اور گھر کی ضرورتوں پر حکمت کے ساتھ خرچ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال کو صحیح خرچ کرے، جو مرد کما کر لے کر آیا ہے اسے ضائع نہ کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر عورتوں سے بیعت لی۔ اس بیعت میں یہ لفظ بھی ہے وَلَا يَسْرِقْنَ، کہ وہ عورتیں چوری نہیں کریں گی، خاوند کے مال سے کسی کی چوری نہیں کریں گی، خاوند کے مال سے چوری نہیں کریں گی۔ تو ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرا خاوند تو بڑا بخیل ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ مال صدقہ کر دوں یا کسی کو کھلا دوں تو میرے لیے کتنی گنجائش ہے؟ بغیر پوچھے ہوئے میں اس کے مال میں سے کتنا خرچ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا روزانہ کا کھانا کسی مہمان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو تم اس کو دینا چاہو تو اس کے مال میں سے اتنا دے سکتی، خود اپنا کھانا، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کا کھانا، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو کھانا یا دینا، پیسے دینا، اتنی چیز تو تم اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتی ہو، اور اگر اس سے زیادہ خرچ کرنا ہو تو فرمایا پھر اس کے مشورے سے خرچ کرنا۔ اب مشاورت کرنی ہے کہ اب یہ مال کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے کی، اس لیے مال کمانے کا کام مرد کے ذمے ہے، اور خرچ کرنا گھر کے تقاضوں پر۔ اب گھر کے کون سے تقاضے ہیں یہ عورتوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سی ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی اسراف کی حد کو نہ جائیں کہ بے محابہ اس مال کو خرچ کریں۔ آج کل تو عورتوں پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اور گھر کے تقاضوں پر نہیں ہوتا، یہ کاسمیٹکس پر خرچ ہوتا ہے۔
سب سے زیادہ جو مال پاکستان میں کاروبار میں اور بازاروں میں جو بکتا ہے یہ کاسمیٹکس کا مال بکتا ہے، اور جو صرف ضائع ہو جاتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ دکھلاوے کے لیے ہے اور کوئی اور مشن اور مقصد نہیں۔ اب یہ دشمن نے نیا منصوبہ دے دیا عورتوں کو، اس لیے عورتوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ مال مرد کما کے لاتے ہیں، بڑی مشکل سے کما کر لاتے ہیں، آسانی سے مال نہیں کمایا جاتا۔ اب اس مال کو گھر کی ضرورت اور تقاضوں پر تو خرچ کرنا صحیح ہے، لیکن گھر کی ضرورت اور تقاضے کے علاوہ ریاکاری پر، دکھلاوے پر اور غیر ضروری چیزوں پر یہ مال خرچ کرنا اپنے آپ کو محتاج بنانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام میں قوام مرد کو بنایا، حاکم اس کو بنایا، مال کے خرچ کرنے کے اختیار میں عورت کو بھی ساتھ شامل کیا، اور پھر اس کی صفات بیان کی۔ اب گھر میں رہنے والی بیوی، گھر میں رہنے والی خاتون، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی 3 صفات بیان فرمائی۔ فالصالحات، عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ نیک وکار ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اس کا عمل بھی اچھا ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اس کے رویے بھی اچھے ہوں، اور اس کے اندر سمجھ بوجھ بھی ہو۔ اور دوسری صفت ہے قانتات، وہ تابع دار ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے عام رکھا، پہلی تابع داری اللہ کی، جس اللہ نے پیدا کیا وہ اس کی عبادت کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ کے حق ادا کرتی ہے، 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کرتی ہے، اور اپنی عفت پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، ماہ مبارک آ جائے تو اس کے روزے رکھتی ہے، اور فرمایا اپنے گھریلو معاملات میں وہ خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرتی ہے۔ فرمایا اب یہ فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی پہچان بھی کر لی، خاوند کی پہچان بھی کر لی، بچوں کی پہچان بھی کر لی، گھر کی پہچان بھی کر لی، گھر میں رہنے والوں کی پہچان بھی کر لی، تو اب اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اس کا عمل بھی صحیح ہے، اس کے اخلاق بھی صحیح ہے، اس کے رویے بھی صحیح ہے، اس کے رشتے صحیح ہو گئے۔ لہٰذا اب فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، اب جنت کے جس دروازے سے چاہے یہ داخل ہو جائے۔ فرمایا صلت خمسہا واطاعت بالہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ فرمایا اب فالصالحات، ایک تو نیک وکار ہو، دوسرا قانتات، تابع دار ہو، اللہ کی تابع دار، اور گھر کے اندر کے نظام کی تابع دار، اپنے خاوند کی تابع دار۔ یہ نہیں کہ باہر والے کسی خاوند کی تابع دار، جو حکمران یہاں ہے اس کی تابع داری کرنی ہے۔ اب یہاں والے لوگ باہر والے حکمرانوں کی تابع داری کریں، یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو گھر کا نظام ٹوٹ گیا۔ جس طرح ہمارے اوپر والے حکمران اپنے گھر کے اندر اور اوپر خدا کی تابع داری کی بجائے کسی اور کی تابع داری کرتے ہیں، تو وہ حال غلط ہو گیا۔ یہی حال ہمارا ہو گیا، عورت اپنے خاوند کی بات نہ مانے اور باہر والے کسی مرد کی اطاعت کرنا شروع کر دے، یہ تو کام خراب ہو گیا، نظام بگڑ گیا۔ اس لیے فرمایا حافظات للغیب، اب نگاہ بانی کرتی ہے پیٹھ کے پیچھے۔ کس کی نگاہ بانی کرتی ہے؟ غیب پر، وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی، اور مرد کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں حفاظت کرتی ہے؟ بما حفظ اللہ، اللہ نے اس کی حفاظت کا جو اس کو توفیق دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے اس کو، اللہ نے حکم دیا اس کو اس حفاظت کا، اس لیے حفاظت کرتی ہے کہ اللہ کی بندی بن کر رہے گی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے یہ حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے گھر کا پورا نظام یہ سنبھال لیتی ہے تو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے خاوند کو ناراض کرتی ہے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا ایک عورت سے اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ عورت اپنے خاوند کو ناراض کرتی، جائز مسئلے، صحیح مسئلے میں، حلال مسئلے میں۔ اگر حرام اور غلط کام میں مرد حکم دے پھر اس کا حکم نہیں مانا جائے، لیکن جو شریعت نے دائرہ رکھا زندگی کا، گھر کا، خاندان کا اور ان کے حقوق کا،
اس میں وہ بات اس کی نہ مانے، یہ تو غلط بات ہے۔ اس کی تو اجازت نہ اللہ دیتے ہیں، نہ اللہ کے رسول دیتے ہیں، نہ عقل اور اخلاق دیتا ہے، نہ کوئی معاشرہ دیتا ہے۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اب وہ عورت جو گھر میں آ کر گھریلو نظام کو نہ مانے، نشوز اختیار کرے، بدخوئی اختیار کرے، خاوند کی نافرمان ہو جائے، بچوں کی نگرانی کا نظام اس کے ہاتھ سے نکل جائے، مال کو غلط استعمال کرے، اور اس کے مقابلے میں اس سے خاوند سے نفرت رکھے، محبت کے بجائے، اطاعت کے بجائے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ فرمایا اب یہ مسئلہ خراب ہو گیا، اب اس کی تربیت کی ضرورت، اصلاح کی ضرورت ہے۔ جہاں تربیت میں کمی آتی ہے وہاں یہ معاملات آتے ہیں، تو فرمایا اب اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ اب اصلاح کیسے ہوگی؟ شخصی انداز سے نہیں، قرآن نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، واحد کا صیغہ نہیں استعمال کیا۔ اب اصلاح کون کرے گا؟ اب عورت نے تو خاوند کی بات ماننی نہیں، وہ کسی نے لکھا نا اللہ والے نے بزرگ، اب عورت جو ہے نا جی بیوی مرد کو ہمیشہ وہ جو ہے نا جی وہ دیکھتی ہے تو کم نگاہ سے دیکھتی۔ اب وہ اللہ والے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے، تو انہوں نے کہا بیوی تو مانتی نہیں مجھے اللہ کا ولی، اس کو بتاؤں کہ مجھے بھی اللہ کا ولی مان لے۔ تو ایک دن اپنے گھر آئے تو وہ اڑ کر آئے، گھر کے اوپر سے 2-3 چکر لگائے، اور چکر لگا کر باہر اتر کر پھر اندر آئے۔ تو بیوی نے کہا تو بھی ولی بنا پھرتا ہے؟ ولی تو میں نے آج دیکھا ہے جو اوپر اڑ رہا تھا، یہ اوپر اڑ کے ادھر گیا، پھر اوپر اڑ کے ادھر گیا، پھر ادھر سے اڑ کر ادھر گیا۔ ان کا ولی تو وہ دیکھا ہے جو اوپر سے اڑ کر جا رہا ہے، تو بھی ولی بنا پھرتا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے غور سے نہیں دیکھا، وہ اڑ کر میں ہی جا رہا تھا۔ تو کہنے لگی اچھا تبھی میں کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے؟ تھوڑی تھوڑی پرواز جو ہے نا ٹیڑھی ٹیڑھی تھی، یہ جہاز تمہارا صحیح نہیں تھا، ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہی تھی۔ اس لیے اس نے کہا، جب اس نے کہا میں ہی اڑ رہا تھا تو اس نے کہا اس لیے تو میں سمجھوں کہ تم ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے، تمہارے اندر نقص، اس نے نقص اور عیب نکالنا ہی نکالنا۔ اس لیے رسول اللہ نے ایک دوسری حدیث میں وصیت فرمائی کہ عورت انہا خلقت من ضلع اعوج، اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، فرمایا یہ پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور فرمایا اگر خلقت من ضلع اعوج، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اسی طرح اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کو بھی حکم دیا کہ تم ان چیزوں کا خیال رکھو، اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا اب یہ شخصی اختیار نہیں ہے اصلاح کا، مرد کو اختیار دیا، لیکن فرمایا اکیلے نہیں، اپنے خاندان کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سمجھدار لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اب اصلاح کا نظام لے کر آؤ۔ فَعِظُوهُنَّ، اب اصلاح کے 3 طریقے قرآن نے بتائے۔ پہلا طریقہ ہے فرمایا ان کو واعظ کرو، سمجھاؤ، یہ گھر کا نظام ہے، یا خاندانی نظام ہے، مرد عورت کا نکاح ہوا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تم اس کو سمجھ کر گزارا کرو یا اپنے حقوق پورے کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، تم سب لوگ مل کر ان کو سمجھاؤ، اجتماعی طور پر خاندان کے کچھ سمجھدار لوگ، اور مرد اکیلے بھی سمجھائے، کوئی حرج کی بات نہیں، پہلے درجے میں۔ دوسرا درجہ فرمایا اس کے لیے پھر اگر اس سے سمجھ جائے، نگرانی کر کے اس کے معاملات کو حل کرو۔ فرمایا اگر سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اصلاح کا دوسرا طریقہ پھر اختیار کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو، اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو، دوسرے کمرے میں الگ تنہائی میں اسے ڈال دو، تاکہ اسے ہفتہ 10 دن تنہائی میں رہے گی، اسے پتہ چلے گا کہ یہ اجتماعی زندگی، مل کر جب لوگ رہتے ہیں محبت سے، الفت سے، اس زندگی کا مزہ کیا ہے۔ اور تنہائی کی زندگی، تنہائی تو انسان کو کاٹ کے کھاتی ہے، وحشت، اس سے پناہ مانگیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الوحشت، اے اللہ میں تنہائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ انس، کٹھا بیٹھنا، مل جل کر رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تنہائی ایک عذاب ہے، تنہائی ایک وحدت، تنہا ہو جانا، یہ انسانوں کے لیے بڑی تباہی ہے، انسان ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائیں، لیکن یہ سزا ہے، یہ تربیت ہے، یہ اصلاح ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، جدا کر دو، تنہائی میں وہ رہے،
جب تک کہ اس کا مزاج درست نہ ہو، دوسروں کے حقوق کا پتہ نہ چلے۔ اور اگر اس پر بھی نہ آئے تو پھر فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو۔ اور مارنے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ شرطیں رکھی ہیں، چہرے پر نہیں مارنا اور لاٹھی سے بھی نہیں مارنا، اسی طرح جسم پر نشان بھی نہ آئے، زخم بھی نہ پڑے، چہرے پر بھی مارنا ہو، اور اسی طرح ہر مسئلے پر تھوڑی سی مخالفت ہو تو مارنا شروع کر دو، یہ بھی غلط بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو مارنے والا وہ انسان ہر چیز پر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اگر اسے سزا دیتا ہے اس کے اندر کمی اور نقص ہے، اسے اپنا عیب دور کرنا چاہیے، یہ عیب کی بات ہے۔ فرمایا اسی کو تم مارو گے اور اسی کے ساتھ تم اپنا تعلق قائم کرو گے، یہ کیسی عجیب بات ہے پھر؟ اس لیے اس کو تو پسند نہیں کیا، آخری درجہ اس کا رکھا ہے، لیکن ضرب خفیف، ضرب غیر مبرح، ایسی ضرب جس کا نشان نہ آئے، اس کی اپنی تحقیق کر دی۔ تو کوڑوں سے مارنا، لاٹھیوں سے مارنا، ہڈیاں توڑ دینا، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ یہ تو عام جن کو سزا دی جاتی ہے مجرموں کو شریعت میں، جن کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اس میں بھی فقہا نے لکھا ہے اس مجرم کو بھی جو کوڑا مارے گا یہاں سے ہاتھ اوپر کر کے نہیں مارے گا، یہاں سے اس کوڑے یہاں سے ہاتھ رکھ کر، اگر مجرم کو بھی جو 80 کوڑے مارے جاتے یہاں کے ہاتھ سے اسے مارے جاتے ہیں۔ یہ تو جو دور سے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کوڑا لہرا کر اس کو مارتا ہے، اس کی تو شریعت میں اس کوڑے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ سزا دینا یہ تعذیب مقصد نہیں ہے، تعذیب نہیں تادیب مقصد ہے۔ کسی کو عذاب دینا، کسی کو دنیا میں دکھ دینا، یہ مقصد نہیں ہے اس سزا کا۔ اس سزا کا مقصد دنیا میں شریعت کی سزاؤں کا ادب سکھانا مقصد ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ تمہارا کہا مانے، اجتماعی نظام کو تسلیم کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر الزام کی راہ مت تلاش کرو، اب بہانہ بنا کر ان کو ضرور سزا دینی ہے، یہ سزا دینا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یاد رکھو تم ان کے اوپر ہو، تمہارے اوپر بھی ایک بڑی ذات ہے جو ہر ایک کے اوپر ہے، علیًّا بلند ہے اللہ، کبیراً بڑا ہے، تم بڑے ہو یہاں کے، اور تمہارے اوپر بھی ایک بڑی ذات ہے، تم اس کی نگرانی میں ہو، تم آج یہاں سزا غلط دو گے کل وہ تمہیں بھی پکڑے گا، اس لیے تمہارے اوپر بھی علیًّا کبیراً اللہ کی ذات ہے۔ اس کی 2 صفات یہاں بیان کی۔ ہر مرد گھر میں داخل ہوتے ساتھ یہ طے کر کے گھر میں داخل ہو، میں اس گھر کا بڑا تو ہوں، اللہ کے حکم سے بڑا ہوں، لیکن میرے اوپر بڑا اللہ ہے، میرے اوپر اللہ کا رسول بڑا ہے، میرے اوپر اللہ کا قرآن بڑا ہے، لہٰذا میں نے اس کی حکم ماننا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی ان تعلیمات کی روشنیوں میں اپنے گھر کا نظام، اپنے خاندانی اور اجتماعی تعلقات قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو دوسرے پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ خرچ کیے ان مردوں نے اپنے مال، فالصالحات، پھر وہ عورتیں جو نیک ہیں، قانتات، سو تابعدار ہیں، حافظات للغیب، نگہبانی کرتے ہیں پیٹھ کے پیچھے، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں ڈرتے ہو تم ان کی بدخوئی سے، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، اور جدا کر دو ان کو بستروں میں، سونے میں، وضربوہن، اور مارو ان کو، فإن اطعنکم، پھر اگر وہ کہا مانے تمہارا، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو مت تلاش کرو ان پر الزام کی راہ، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ صدق اللہ العظیم۔